میرا خیال تھا کہ گارڈ مجھے کمرے کی طرف لے جائے گا، لیکن اس کے بجائے اس نے درمیان سے راستہ بدل دیا۔ میں رک گیا۔ یہ کہاں لے جا رہے ہو؟ آپ کو بلایا گیا ہے۔ کس نے؟ آپ دیکھ لینا، دیری مت کرے، مالک ناراض ہوں گے۔ مجھے خیال ہے کہ کہیں بڑے کنور نے تو نہیں بلایا۔ میں گارڈ کے ساتھ چل پڑا، وہ مجھے دروازے تک لایا۔ آپ اندر چلے جائیں۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اگر بڑا کنور اندر موجود تھا تو مجھے اس طرح اندر جانے کو کیوں کہا جا رہا تھا۔ میں ہچکچایا اور دروازہ کھول کر اندر آیا کہ رک گیا۔ سامنے ایک شاہانہ قسم کی کرسی پر راج کنور بیٹھا تھا، اس کے عقب میں نائک کھڑا تھا۔ راج کنور سنجیدہ تھا، لیکن نائک دانت پیسنے کے انداز میں مسکرا رہا تھا۔ البتہ ایک چیز مشترک تھی اور وہ ان کی آنکھوں میں میرڑی نفرت تھی۔ پیچھے دروازہ بند ہو گیا تھا۔ خطرے کے احساس نے مجھے چوکنا کر دیا۔ شہباز جی، بڑے دنوں بعد ملاقات ہو رہی ہے۔ میں بھی سوچ رہا تھا کہ بہت دنوں سے تم نے یاد نہیں کیا۔ تمیز سے بات کرو۔ نائک غرا کر بولا، راج کنور، تمہارا کتا بھونکتا بہت ہے، اسے کاٹنا بھی سکھاؤ۔ کنور کی آنکھوں میں شعلہ سا لپکا۔ اسے اس لہجے کی عادت کہاں تھی؟ اس نے زہریلے لہجے میں کہا، بڑی زبان چل رہی ہے تیری، یہ بتاؤ مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ تجھے یہ بتانے کے لیے کہ بہت جلد تیری چلنے والی زبان ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے گی۔ بہت جلد کیوں؟ ابھی کیوں نہیں؟ ابھی سمے نہیں آیا۔ راج کنور کا چہرہ بگڑ گیا۔ اب تم جوتشی بن رہے ہو، صاف صاف کیوں نہیں کہتے کہ اپنے بڑے بھائی کے سامنے مجبور ہو؟ ویسے ہمارے یہاں کہاوت ہے کہ خدا کتا بنا دے، چھوٹا بھائی نہ بنائے، کہیں تم۔ خاموش۔ راج کنور دھاڑ کر کھڑا ہو گیا۔ نائک اس کے پیچھے سے یوں نکلا جیسے مجھ پر چڑھائی کا مصمم ارادہ کر چکا ہوں، مگر رک گیا۔ اگر میں نے بڑے کنور جی کو وچن نہ دیا ہوتا تو؟ وہ خاموش ہو کر ہونٹ کاٹنے لگا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ بولوں، اسے پتا بھی ہے وچن کسے کہتے ہیں، مگر میں نے محسوس کیا کہ ایک حد آ گئی تھی، اور اگر میں نے اس کو مزید چھیڑا تو وہ کچھ نہ کچھ کر گزرے گا۔ تمہارے ساتھ موجود ناری بہت سندر ہے، راج کنور نے بدلے ہوئے لہجے میں کہا۔ اگر تم اس کے حوالے سے دھمکی دے رہے ہو تو بیکار ہے۔ میں نے بڑے کنور سے کہہ دیا ہے کہ اسے میرا تعاون اس وقت تک حاصل رہے گا جب تک اس لڑکی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ ابھی نہ صحیح، بعد میں تو ہو سکتی ہے۔ راج کنور کا لہجہ معنی خیز ہو گیا۔ میں نے اسے چونک کر دیکھا۔ راج کنور، اس لڑکی کو تم نے رامن سے اغوا کرایا ہے؟ اس نے سر ہلایا۔ میں نے اسے میاں ممتاز کے پاس دیکھا تھا، مجھے اچھی لگی تو میں نے میاں جی سے مطالبہ کر دیا، مگر وہ بگڑ گیا۔ اس کا مطلب ہے اس میں کچھ غیرت باقی ہے۔ اب یہ غیرت کہاں ہے؟ میں نے سوچا جب وہ میرے بیڈ روم میں چند راتیں گزار لے گی تو میں اسے خود میاں جی کے پاس واپس چھوڑاؤں گا۔ میں نے بے ساختہ اس کی طرف قدم بڑھایا تھا کہ عقب سے سرد سا لوہا آ کر میری گردن سے لگ گیا۔ رامن کی آواز آئی، بس سورما، مزید کوئی قدم مت اٹھانا۔ میرے قدم بے اختیار رک گئے، اگرچہ مجھے یقین تھا کہ راج کنور مجھے نقصان پہنچانے کی ہمت نہیں رکھتا، لیکن اس وقت رامن کے لہجے میں کوئی ایسی بات تھی جس نے مجھے روک دیا۔ وہ کس ٹائم اندر آیا مجھے بالکل پتہ نہ چلا۔ میں نے چند گہرے سانس لے کر خود کو پرسکون کیا۔ راج کنور، تمہارے یہ الفاظ مجھ پر ادھار رہے، اگر اللہ نے مجھے موقع دیا تو بہت جلد تمہیں ان کی ادائیگی کروں گا۔ عقب سے رامن ہنسا۔ میں سوچ رہا تھا اتنی دیر سے تم نے اپنے اللہ کا نام نہیں لیا۔ اب تک کرسی پہ بیٹھا راج کنور اٹھ کر 90 تلے قدموں سے میری طرف آیا اور میرے چہرے کے سامنے آ کر سرد تری لہجے میں بولا، بہت جلد یہ الفاظ حقیقت کا روپ دھاڑ لیں گے اور ممکن ہے یہ سب تمہاری آنکھوں کے سامنے ہو۔ کنور اپنی جگہ واپس جا کر بیٹھا تو نائب تڑپ کر بولا، کنور جی، میں آپ کی وجہ سے چپ تھا، لیکن اب میں برداشت نہیں کر سکتا، مجھے آگیا دیں میں اس کی زبان کھینچ لوں۔ مجھے اپنا موڈ بدلنے کا موقع مل گیا۔ میں نے راج کنور سے کہا، اسے آگیا دے دو، یا تو یہ میری زبان کھینچ لیں ورنہ میں اس کا کچھ اور کھینچ لوں، جس کے بعد یہ نمائشی مرد بھی نہ رہے۔ یہ کہتے ہوئے میرا لہجہ حقارت آمیز ہو گیا۔ نائب بےتاب ہو کر ایک بار پھر میری طرف لپکا، لیکن راج کنور نے اسے روک دیا۔ ابھی نہیں۔ میں نے استہزائیہ انداز میں پوچھا، پھر تم کسی مقابلے کی تاریخ کا اعلان کرنے والے ہو؟ آج یہ خون دے کر آیا ہے۔ مگر میرا موڈ بالکل بدل گیا تھا۔ میں نائب کو توڑ پھوڑ کر راج کنور کو پیغام دینے کے لیے بےتاب تھا۔ تم فکر مت کرو راج کنور، میں ایسے ایسوں کو بغیر خون کے بھی نمٹا سکتا ہوں۔ ابھی نہیں، تمہارا مقابلہ نائک سے ہوگا، لیکن پرسوں، اور مقابلے کی جگہ بھی دوسری ہوگی، یہ مقام مناسب نہیں ہے۔ راج کنور کے اشارے پر مجھے واپس بھیج دیا گیا۔ گورکھا باہر موجود تھا۔ وہ بہت چوکس آدمی تھا۔ اس کی شارٹ گن یوں اس کے ہاتھ میں ہوتی جیسے اس کے جسم کا کوئی حصہ ہو۔ وہ تقریباً 2 ہفتے سے میرے ساتھ تھا اور اب تک ایک بار بھی میں نے اسے اپنی طرف سے غافل نہیں پایا تھا۔ میں واپس آیا تو بانو میرے کمرے میں تھی اور بے چین لگ رہی تھی۔ مجھے دیکھتی وہ تیزی سے میری طرف آئی اور لرزتی آواز میں بولی، آپ کے جانے کے بعد وہ آیا تھا۔ وہ کون؟ راج کنور۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اس نے مجھے اغوا کرایا اور وہ… بانو، تم یہ کیوں بھول گئی کہ ہم دشمن کی قید میں ہیں اور یہ سکون کا عارضی مرحلہ ہے؟ آنے والے وقت میں ہمارے لیے یقیناً عذاب تیار کیے جا رہے ہوں گے۔ میں خود راج کنور سے مل کر آ رہا ہوں۔ اس نے مجھ سے خود بکواس کی ہے، لیکن افسوس میں اس کی زبان بھی نہیں کھینچ سکا۔ شہباز صاحب، میرا دل کر رہا ہے کہ ذلت کے آنے سے پہلے خودکشی کر لوں۔ ہرگز نہیں، خودکشی ہمارے مذہب میں حرام ہے۔ تو میں کیا کروں؟ حوصلہ رکھو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، انسانوں کے بس میں کچھ نہیں ہے۔
بانو نے اپنے آنسو صاف کیے. تب آپ مجھے سیلف ڈیفense سکھانا شروع کر دیں. میں خود بھی یہی سوچ رہا تھا, اگر بانو پر کوئی افتادہ پڑتی تو وہ کسی حد تک اپنا دفاع کرنے کے قابل تو ہوتی. میں نے اسے اسی دن سے سکھانا شروع کر دیا. اس کے ہاتھ پاؤں نازک تھے, ان سے کسی مرد پر وار کیا جاتا تو وہ اتنا کارگر نہ ہوتا. اس کے لیے ضرورت تھی کہ وہ پہلے اپنے ہاتھ پاؤں مضبوط کریں. میں نے منشی سے ایک پنچنگ بیگ منگوا لیا تھا. میں بھی اس پر مشق کرتا تھا. میں نے اس کی بلندی کم کی اور بانو کو سکھایا کہ کس طرح اس پر پنچ مارتے اور کس طرح کک لگاتے ہیں. شروع میں وہ جلد ہمت ہار جاتی تھی کیونکہ پنچنگ بیگ پر مارنے سے اسے بھی چوٹ آتی تھی. 2 دن بعد وہ روا ہو گئی. 2 ہفتے کی ایکسرسائز سے اس کا اسٹیمنا, طاقت اور وزن تینوں میں اضافہ ہوا تھا. رننگ مشین میں وزن بتانے والا آلہ بھی لگا تھا. جب بانو نے ایکسرسائز شروع کی تھی تو اس کا وزن 55 کلو گرام تھا اور قد 5 فٹ 4 انچ تھا. قد کے لحاظ سے وزن کسی قدر کم تھا اور وہ نازک اندام تھی. ایکسرسائز کرنے سے اس کی خوراک بڑھی تھی اور اسی تناسب سے وزن بھی بڑھا تھا. اب اس کا وزن 59 کلو گرام ہو گیا تھا. اس میں یقیناً چربی کم ہوئی تھی اور پٹھوں کا وزن بڑھا تھا. ٹانگیں اور بازو مضبوط ہوئے تھے. میرا اندازہ تھا کہ 62 یا 63 کلو گرام وزن اسے زیادہ مضبوط بنا دیتا. راج کنور نے مجھے 2 دن کا وقت دیا تھا. تیسرے دن میں نے ناشتہ ہلکا کیا کیونکہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ کس وقت میرا بلاوا آ جائے. یہاں آنے کے بعد میرے لیے طے شدہ پروگرام میں پہلی بار تبدیلی کی جا رہی تھی اور میں اسی کا انتظار کر رہا تھا. اس سے پہلے بھی جب دشمن نے کسی مقصد کے تحت مجھے قید کیا تو اس نے پہلے سے طے کیے ہوئے پروگرام کے تحت مجھے قید رکھا اور اسی لحاظ سے میرے فرار کی کوشش کو ناکام بنانے کے اقدامات کیے. مجھے موقع اس وقت ملا جب پروگرام میں کوئی غیر متوقع تبدیلی آئی. یہاں بھی اب تک میں ایک لگے بندھے معمول کے مطابق زندگی گزار رہا تھا اور اس کے لیے کنوروں نے میری نگرانی اور مجھے فرار سے روکنے کا پورا بندوبست کر رکھا تھا. اس دوران مجھے کوئی موقع نہ ملا مگر مجھے یہاں سے نکلنا تو تھا. ملنے والے موقع سے فائدہ اٹھانے اصل کامیابی ہوتی اور میں موقع کا انتظار کر رہا تھا. 12 بجے میں ہلکی پھلکی ایکسرسائز سے فارغ ہوا ہی تھا کہ دروازہ کھلا اور منشی اندر آیا. اس کے چہرے پر فکر مندی کے تاثرات تھے. اس نے آتے ہی بلا تمید کہا, کل آپ راج کنور جی سے ملے تھے؟ وہ مجھ سے ملا تھا. میں نے تصحیح کی, کیا آج کوئی بات طے ہوئی ہے؟ منشی جی, آپ یہ سب کچھ راج کنور سے بھی پوچھ سکتے ہیں, وہ آپ کو بہتر بتا سکتا ہے. مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ آج نائک مجھ سے اپنے ہاتھ پاؤں توڑوائے گا. نائک جائے نرک میں. مجھے اور بڑے کنور جی کو آپ کی فکر ہے کہ آپ کو کوئی نقصان نہ ہو. بڑے کنور جی کو میری نہیں بلکہ میرے رگوں میں دوڑنے والے خون کی فکر تھی. اگر راج کنور نے کوئی دھوکہ نہ کیا تو مجھے امید ہے کہ مجھے خراش بھی نہیں آئے گی. منشی ہچکچایا. بڑے کنور جی کو اسی کی چنتا ہے, وہ پہلی دیوی جی کی طرف سے دباؤ میں ہے. آپ کو پتا تو چلی گیا ہے کہ دیوی جی کو راج جی نے بلایا ہے. بلایا نہیں, اغوا کرایا ہے. تم اس کے جرم پر الفاظ کا پردہ مت ڈالو منشی. منشی نے میری بات نظر انداز کی. بڑے کنور چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی نقصان نہ ہو. ظاہر ہے اس دنیا میں وہی میرے سب سے بڑے خیرخواہ ہیں, لیکن کیا بہتر نہیں ہوگا کہ وہ یہ سب اپنے برخوردار سے کہیں؟ لیکن کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ وہ یہ سب کچھ اپنے بھائی سے خود کہیں, کیونکہ یہ سب اسی کی فرمائش پر ہو رہا ہے. مجھے نمائشی مقابلوں کا کبھی شوق نہیں رہا. راج جی بضد ہیں کہ یہ مقابلہ ضرور ہوگا. تب میں کیا کر سکتا ہوں؟ بڑے کنور مقابلہ نہیں چاہتے ہیں اور راج کنور چاہتا ہے. میں دونوں کے سامنے بے بس ہوں. بڑے کنور جی چاہتے ہیں کہ آپ راج جی سے معافی مانگ لیں, اس طرح معاملہ نمٹ جائے گا. نہیں, اس بار میں خود اپنے سامنے بے بس ہوں. میں اس سے معافی نہیں مانگ سکتا. اگر میرا کوئی قصور ہوتا تب بھی نہیں مانگتا. تب کیا ہو سکتا ہے؟ نائک کا کچھ نہ کچھ ہوگا. اگر بڑے کنور کو میری اتنی ہی چنتا ہے تو ان سے کہو یہ مقابلہ اپنی نگرانی میں کرا لیں تاکہ راج کنور کو کچھ کہنے کا موقع نہ ملے. باقی میں نمٹ لوں گا. بات غالباً منشی کی سمجھ میں آ گئی. وہ عجلت میں رخصت ہو گیا. اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ مقابلے کا وقت قریب تھا اور کچھ ہی دیر میں راج کنور کی طرف سے میرا بلاوا آ سکتا تھا. میرا اندازہ درست ثابت ہوا جب کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور گارڈ کے ساتھ رامن دکھائی دیا. اس نے پستول اٹھا رکھا تھا. سنا نہیں تو نے؟ وہ غراتا اندر آیا. ہاں, اب تم نے اپنی اصلی آواز نکالی ہے. ویسے میں تمہاری طرح اشاروں کا تربیت یافتہ نہیں ہوں, اس لیے مجھ سے زبان سے بات کیا کرو. اتنا اے سورما, اتنا اونچا مت اڑو ورنہ منہ کے بل نیچے گرو گے. مشورے کا شکریہ. مجھے اونچا اڑنے کا شوق نہیں ہے, لیکن تم جیسے لوگ ہی مجبور کر دیتے ہیں. آج تمہیں پتہ چل جائے گا. چلو, نائک بے چینی سے تمہارا انتظار کر رہا ہے. وہ میرا نہیں, اپنی شامت کا انتظار کر رہا ہے. زبان کے بجائے ہاتھ پاؤں چلانے کی تیاری کرو. رامن نے کنکھیوں سے برابر والے کمرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. اسے بھی یہاں ساتھ رکھا ہے؟ افسوس, میں غلط سمجھ رہا تھا کہ بانو پر تمہاری نظر ہے. اس پر تو تمہارے آقا نامدار کی نظر نکلی, لیکن تسلی رکھو وہ اسے بھی نہیں ملے گی. یہ تمہاری غلط فہمی ہے. وہ راج جی کے بعد مجھے ملے گی. اچھا, تم شروع سے جھوٹا اور بچا کچا کھانے کے عادی ہو. بس اب چلو, کوئی غلط حرکت مت کرنا ورنہ تم مجھے شوٹ کر دو گے. اگر مجھے مار دیا تو اپنے آقا کو کیا جواب دو گے؟ تمہیں مارنے پر پابندی ہے, لیکن اگر میں تمہارے گھٹنے پر ایک فائر کر دوں تو باقی عمر لگڑ بھکے کی طرح چلو گے تم. اوکے اوکے, چلتا ہوں میں نے ہاتھ بلند کر کے کہا. رامن مجھے لے کر محل کی عمارت سے باہر آیا. موسم مزید خوشگوار ہو گیا تھا کیونکہ مئی کا آغاز تھا, لیکن یہاں تقریباً 7000 فٹ کی بلندی پر موسم ابھی بھی سرد تھا. وہ مجھے محل کے مخصوص باغ میں لایا.
مجھے یاد آیا کہ یہی میں نے پہلی بار سعدیہ کو دیکھا تھا جب میں گارڈ کی نگرانی میں چہل قدمی کر رہا تھا۔ محل کا خاندان کے لیے مخصوص باغ کچھ انوکھا تھا۔ اس میں دائرے میں مختلف سطحوں والے گھاس، پھولدار پودوں اور آرائشی درختوں کے تختے تھے۔ ہر تختے کے گرد 2 سے 3 فٹ اونچی اور فٹ بھر موٹی سفید پتھروں سے دیوار بنائی گئی تھی۔ مقابلے کے لیے اکھاڑا ایک ایسے ہی تختے کو منتخب کیا گیا تھا۔ تقریباً 30 فٹ قطر کے دائرے میں سوائے بہت سبز اور نفیس گھاس کے کچھ نہ تھا۔ اس کے ایک طرف تقریباً 6 فٹ اونچی دیوار تھی۔ 6 فٹ اونچی دیوار کے پیچھے راج کنور موجود تھا، جبکہ نیچے نائک صرف ایک شاٹ میں کھڑا تھا۔ اس کا مضبوط جسم شاید کسی تیل کی مالش سے چمک رہا تھا۔ پٹھے بہت نمایاں ہو رہے تھے۔ میں چونکا کیونکہ 6 مہینے پہلے والے نائک کے مقابلے میں وہ بہت مختلف لگ رہا تھا۔ اس کا جسم نہ صرف متناسب اور مضبوط ہوا تھا بلکہ اس کے کھڑے ہونے کا انداز بتا رہا تھا کہ اس نے فن حرب میں بھی دسترس حاصل کر لی تھی۔ شہباز ملک، راج کنور نے گونجتی سی آواز میں کہا، آج تمہیں پتہ چلے گا کہ روپے میں کتنے آنے ہوتے ہیں۔ میں مسکرا دیا۔ تم نے ثابت کیا کہ تم بنیا قوم سے تعلق رکھتے ہو۔ کاش کہ تم خود میرے سامنے آئے ہوتے، لیکن نائک بھی برا نہیں ہے۔ اگر یہ ٹوٹ پھوٹ جائے تو برا مت ماننا۔ یہ زبان بہت اچھی چلاتا ہے، رامن نے گویا شکایت کی۔ چنتا مت کرو، آج کے بعد یہ سب چلانا بھول جائے گا۔ شہباز ملک، تم نائب سے مقابلے کے لیے تیار ہو؟ اگرچہ میں ایسی احمقانہ حرکتوں میں نہیں پڑتا ہوں، لیکن تم نے مجبور کر ہی دیا ہے تو یہ مقابلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک تم دونوں میں سے کوئی ایک ہار نہیں مان لیتا یا پھر مقابلے کے قابل نہیں رہتا۔ میں نے ہاتھ اٹھایا۔ شرائط بیان کرنے کے بجائے اپنے اس پلے سے کہو کہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کرے، باقی سب بیکار ہے۔ راج کنور کا رنگ بدلا کیونکہ میں نے بلا واسطہ اسے کتا قرار دیا تھا، مگر اس نے اپنی بے عزتی کو نمایاں کرنے کے بجائے پی جانے کا فیصلہ کیا۔ تم خود آگیا دے رہے ہو؟ ہاں۔ کنور نے غضبناک ہو کر نائک کی طرف دیکھا۔ سن لیا تو نے؟ اب اگر یہ مارا بھی گیا تو تجھ پر کوئی دوش نہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے معاملے میں کنور بڑے کنور کو بھی بائی پاس کر رہا تھا، حالانکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ میرا خون اس کے بھائی کے علاج کے لیے لازمی ہے۔ کیا دونوں بھائیوں میں کوئی کھٹ پٹ ہوئی تھی یا کنور کی نیت خراب ہو گئی تھی اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ بڑا بھائی صحت یاب ہو؟ عملی زندگی، اپنی بیماری کی وجہ سے بڑا کنور عملی زندگی سے دور تھا اور جاگیر کا سارا کام راج کنور کے ہاتھ میں تھا۔ ممکن ہے وہ مالک نہ ہو، کیونکہ یہودیوں کی طرح ہندوؤں میں بھی بڑے بیٹے کو ساری دولت اور کاروبار کا وارث بنانے کا رواج ہوتا ہے تاکہ دولت ایک ہی جگہ رہے۔ راج کنور اگر مالک نہیں بھی تھا تو عملاً مالک کے اختیارات وہی استعمال کر رہا تھا، اور اس کا بھی امکان تھا کہ بڑا کنور مر جاتا تو وہی مالک ہوتا، اس لیے بڑے کنور کا ٹھیک ہونا اس کے مفاد میں نہیں تھا۔ میں سوچوں میں گم تھا کہ نائک نے مجھے غافل پا کر اچانک حملہ کر دیا۔ وہ میرے قریب آیا اور ایک گھونسا مارنے کی کوشش کی۔ یہ بڑا جاندار وار تھا، اگر میرے منہ پر لگتا تو یقیناً مجھے دن میں تارے نظر آ جاتے، لیکن میں نے سر ایک طرف کر کے اس کا وار ناکام کیا اور میرا گھٹنا اس کے پیٹ میں لگا۔ میں نے جان بوجھ کر زیر ناف نہیں مارا تھا، ورنہ شاید مقابلہ اسی وقت ختم ہو جاتا۔ نائک کرا کر پیچھے ہٹا مگر فوراً ہی سنبھل گیا۔ اگلے چند واروں سے پتہ چل گیا کہ اس نے خاصی محنت کی تھی۔ وہ فری سٹائل لڑ رہا تھا۔ ایک وار کے بعد ہی نائک کا سانس تیز چلنے لگا تھا، جو اس بات کی نشانی تھی کہ وہ شراب یا اسی قسم کا کوئی اور نشہ کرتا تھا۔ پے در پہ کئی ناکام واروں کے بعد وہ جھنجھلانے لگا۔ میں نے اب تک خود سے کوئی وار نہیں کیا تھا۔ میں راج کنور اور اس کے پیچھے کھڑے رامن پر بھی نظر رکھے ہوا تھا۔ ان لوگوں کا کوئی بھروسہ نہ تھا کہ عقب سے وار کر جاتے۔ اچانک کنور نے کہا، اس طرح ہاتھ پیروں کی لڑائی میں فیصلہ دیر سے ہوگا، کیوں نہ لاٹھیوں سے لڑائی کی جائے۔ ہم دونوں رک گئے۔ نائک نے ہانپتے ہوئے کہا، میں تیار ہوں۔ یہ پہلے سے طے شدہ پلان تھا۔ پہلے میں نے سوچا کہ انکار کر دوں، مگر نائک تیار تھا۔ اب میں پیچھے ہٹتا تو یہ بھی ان کی فتح ہوتی، اس لیے میں نے شانہ اچکا دیے۔ رامن نے پاس موجود لاٹھیاں ہماری طرف اچھال دی۔ میں نے نوٹ کیا کہ اس نے خاص طور سے ہمیں لاٹھیاں دی تھی، یعنی جو نائک کو دینی تھی وہ اسی کی طرف اچھالی اور دوسری میری طرف پھینکی، اور انداز دینے والا نہیں بلکہ پھینک کر مارنے والا تھا۔ گھومتی لاٹھی پکڑنے سے میری ہتھیلی پر چوٹ آئی تھی۔ مجھے اس سے پہلے کبھی لاٹھی سے لڑنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ اگر میں نے اسے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا بھی تھا تو عام سے انداز میں، لیکن نائک نے جس طرح لاٹھی پکڑتی اسے گھما کر اور نچا کر دکھایا تھا، اس سے پتہ چل گیا کہ وہ لاٹھی کے استعمال کا ماہر ہے۔ یہ مضبوط بانس کی ہلکی اور 5 فٹ لمبی لاٹھیاں تھیں، مگر ان کی چوٹ یقیناً سخت ہوتی۔ البتہ ان سے ہڈی توڑنا مشکل تھا کیونکہ وزن نہیں تھا، البتہ گوشت اور پٹھوں کا حشر کیا جا سکتا تھا۔ جیسے ہی نائک نے لاٹھی گھمائی میں محتاط ہو گیا۔ اس نے اچانک تیزی سے لاٹھی گھما کر ماری تو میں نے بمشکل اس کا وار روکا اور فوراً ہی اندازہ ہو گیا کہ اس کی لاٹھی خاصی وزنی تھی، ورنہ اس قوت سے وار نہیں لگتا۔ میری لاٹھی لرز کر رہ گئی۔ اگر میں وار براہ راست روکتا تو یہ ٹوٹ بھی سکتی تھی، مگر میں نے وار ترچھا روکا، اس لیے بچت ہو گئی۔ تو ان لوگوں کا اصل پلان یہ تھا۔ راج کنور بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ نائک دو بدو مقابلے میں میرے سامنے نہیں ٹھہر سکتا، اور لاٹھی سے لڑائی میں وہ مجھ پر حاوی ہو جاتا۔ پھر لاٹھیوں میں بھی فرق تھا، اگرچہ دیکھنے میں دونوں ایک جیسی لگ رہی تھی۔ پہلے وار کے بعد نائک لاٹھی اپنے دائیں بائیں گھمانے لگا۔ اس طرح یہ اندازہ کرنا دشوار تھا کہ وہ کس طرف سے وار کرے گا۔ میں نے لاٹھی درمیان سے تھام لی اور اس طرح میں دونوں طرف سے وار روک سکتا تھا۔ سنبھل کر، نائک نے کہا اور دائیں طرف سے وار کیا، لیکن یہ دھوکا تھا۔
میں نے دفاع کرنا چاہا تو اس نے لاٹھی کا رخ گھماتے ہوئے بدلا اور میرے بائیں پہلو پر وار کیا. بچاتے ہوئے بھی لاٹھی کولے سے ذرا اوپر لگی اور درد کی ایک لہر سی اٹھی. فوراً ہی اس نے پیروں پر وار کیا. میں بچنے کی کوشش میں نیچے گرا. اس نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر میرے سر پر وار کرنا چاہا. میں نے سر بچانے کے لیے لاٹھی سامنے کی تو وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا. لاٹھی درمیان سے 2 ٹکڑوں میں بٹ گئی. نائک نے دوسرا وار کرنا چاہا تو میں نے اس کے پیر پر ٹھوکر ماری. ایڑی کا یہ وار کارگر ثابت ہوا. وہ لڑکھڑا کر پیچھے گیا. اس دوران میں مجھے اٹھنے کا موقع مل گیا. لاٹھی ٹوٹ کر 2 حصوں میں بٹ گئی تھی. میں نے انہیں تولا اور مجھے لگا اب میں انہیں زیادہ بہتر انداز میں استعمال کر سکتا تھا. پیچھے ہٹنے کے بعد نائک دوبارہ لاٹھی گھماتا میری طرف آیا, لیکن میں نے لاٹھی کے بجائے اس کی آنکھوں پر نظر رکھی. وہ میرے دائیں پاؤں کی طرف دیکھ رہا تھا. اس نے بائیں کا جھکاوا دے کر لاٹھی دائیں پاؤں پر مارنا چاہی تھی. میں تیار تھا. جیسے اس کی لاٹھی حرکت میں آئی میں اپنی جگہ سوچلا اور ساتھ ہی بایاں ہاتھ پوری قوت سے گھما دیا. وہ لاٹھی گھما چکا تھا. اس وار کے پیچھے اس کی ساری قوت تھی. پھر لاٹھی کا وزن بھی تھا. یقیناً اس کا مقصد میری پنڈلی توڑنا تھا. اس کا وار کارگر ہوتا تو مقابلہ یہیں ختم ہو جاتا. لاٹھی میرے پیروں کے نیچے سے گزری اور زور میں گھومتے ہوئے نائک کا سر میرے سامنے تھا. میرے دائیں ہاتھ میں موجود لاٹھی کا ٹکڑا اسپرنگ سے نکلے انداز میں اس کی طرف لپکا اور اس کے سر سے ٹکرا گیا. نائک چیخ مار کر پیچھے ہوا. کنپٹی سے اس کا سر پھٹ گیا. یقیناً اسے دن میں تارے نظر آ گئے تھے. ممکن ہے کوئی بازر فریف ہوتا تو میں اسے خود سنبھلنے کا موقع دیتا, لیکن نائک جیسے گھٹیا آدمی کو موقع دینا بالکل مناسب نہ تھا. اس لیے میں نے فوراً ہی اس کے بازوؤں اور پسلیوں پر وار کیے. 2 لاٹھیوں کا فائدہ یہ ہوا کہ میں الگ الگ جگہوں پر تیزی سے وار کرنے کے لیے آزاد تھا. میرے ہاتھ مشین کی طرح چل رہے تھے. لاٹھی کے دونوں ٹکڑے نائک کے سر, جسم اور ہاتھ پیروں پر اتنے تواتر سے پڑ رہے تھے کہ اسے دفاع کرنے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا. اس کے بجائے ہر ضرب پر اس کی مدافعت کمزور ہوتی جا رہی تھی. ایک کے بعد ایک زخم اس کے جسم اور چہرے پر نمودار ہو رہا تھا. میری لاٹھی کو 2 ٹکڑے کر کے اس نے یہ آفت خود مول لی تھی. کچھ دیر میں اس کے ہاتھ لاٹھی سنبھالنے کے قابل بھی نہ رہے. وہ اسے پھینک کر ہاتھوں سے اپنا دفاع کرنے کی کوشش کر رہا تھا, مگر میرے سامنے سب بہت مشکل تھا. اب وہ چیخو پکار پر اتر آیا اور اپنے مالک کو دہائیاں دے رہا تھا کہ وہ اسے بچائے. کنور کا چہرہ سپاٹ تھا, مگر آنکھوں میں جیسے انگارے دہک رہے تھے. ایک بار میں نے نائک کے سر کو نشانہ بنایا تو راج کنور کی آواز آئی, بس شہباز رک جاؤ. میرا بھی دل بھر گیا تھا. نائک کی کوئی ہڈی تو نہیں ٹوٹی تھی, لیکن اب وہ کم سے کم 1 ہفتہ بستر پر لیٹا رہتا. میں نے آخری بار اس کے گھٹنے پر وار کیا اور مڑ کر کنور کی طرف دیکھا. اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ بذات خود میرا خون پی جائے. نائک گھاس پر پڑے کتے کی طرح رونے کے انداز میں کرا رہا تھا. کنور نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گورا اور پھر ایک جھٹکے سے مڑ کر وہاں سے چلا گیا. رامن کے تاثرات بھی اچھے نہیں تھے. اس نے مڑ کر کسی کو اشارہ کیا. چند لمحے بعد اوپر سے 2 ملازم نیچے آئے. نائک کو سہارا دے کر وہ وہاں سے لے گئے. انہوں نے اس کی اور میری لاٹھی کے ٹکڑے بھی اٹھا لیے. اس دوران میں رامن پستولی چوکن نہ کھڑا رہا. نائک کے جانے کے بعد وہ نیچے اترا اور میرے قریب آ کر زہریلے انداز میں بولا, اس کامیابی پر اکڑنے کی ضرورت نہیں ہے. کبھی مجھ سے واسطہ پڑا تو تم بھی آ جاؤ. میری سمجھ میں تم لوگ نہیں آئے ہو. مجھ سے بلا وجہ کی دشمنی پال لی ہے. خود سے مقابلے کرا رہے ہو اور جب تمہارا آدمی پٹتا ہے تو روتے بھی ہو. اب چلو. رامن نے میری پیشکش کا جواب نہیں دیا. وہ مجھے واپس کمرے تک لایا. میری کمر میں جہاں لاٹھی لگی تھی وہاں دکھن ہو رہی تھی. چلنے کے دوران میں اس سے ٹیسے اٹھ رہی تھی, لیکن میں نے رامن کے سامنے ظاہر نہیں کیا. کمرے میں بانو میری منتظر تھی. اس نے بے قراری سے پوچھا, یہ لوگ آپ کو بے وقت کہاں لے گئے تھے؟ میں نے اسے مقابلے کے بارے میں نہیں بتایا تھا, ورنہ وہ پریشان ہو جاتی. میں نے واش روم کا رخ کرتے ہوئے کہا, بتاتا ہوں. واش روم میں آ کر میں نے ٹی شرٹ اتاری. آئینے میں کمر کا معائنہ کیا. تقریباً 6 انچ لمبا سیاہ نشان بتا رہا تھا کہ اندر گوشت پھٹ گیا تھا اور خون جم گیا تھا. میں نے کپڑے اتار کر ٹب میں کسی قدر تیز گرم پانی بھرا اور اس میں کمر ڈبو کر بیٹھ گیا. اس سکائی سے بڑا سکون ملا. جب درد کم ہو گیا تو میں نے دوبارہ آئینے میں کمر کا معائنہ کیا. نشان ہلکا پڑ گیا تھا مگر موجود تھا اور درد بھی باقی تھا. میں باہر آیا تو بانو دل نواز سے کھانا لگوا رہی تھی. کھانے کے دوران میں نے اسے نائک سے مقابلے کی مختصر اداد سنائی. وہ پریشان ہو گئی. یہ کیا جہالت ہے؟ اس طرح کے مقابلے تو کسی زمانے میں ہوا کرتے تھے. تم کن خیالوں میں گم ہو؟ رومن دور گزر گیا ہے, لیکن انسانوں کے درمیان خون ریز مار کے آج بھی کرائے جاتے ہیں. اب تو باقاعدہ ٹورنامنٹ ہوتے ہیں جن میں آدمی اپنے فریق کو موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے, اور بعض اوقات تو زندہ بچنے والا ہی فاتح ہوتا ہے. آپ کو چوٹ تو نہیں آئی؟ ایک لاٹھی لگی تھی. درد تھا مگر سکائی کے بعد بہتر ہے. مجھے دکھائیے گا. اس کی ضرورت نہیں ہے, 1-2 دن میں ٹھیک ہو جائے گا. نہیں, اگر چوٹ زیادہ ہے تو میرے واش روم میں میڈیسن ہے, ان میں بام رکھا ہے. میں نے سر ہلا دیا. کھانے کے بعد بانو نے اصرار کیا. میں نے اسے کمر دکھائی تو وہ فکر مند ہو گئی. آپ اسے معمولی چوٹ کہہ رہے ہیں, نیل پڑ گیا ہے اور گوشت ابھر آیا ہے. دیکھنے میں لگ رہا ہے مگر اتنا خطرناک نہیں ہے. نہیں, آپ لیٹیں, میں بام لگاتی ہوں. اس نے اتنے اصرار سے کہا کہ مجھے انکار کرنا مناسب نہ لگا. میں بستر پر اوندھے منہ لیٹ گیا اور وہ بام لے آئی. نہ جانے بام بہت پر اثر تھا یا اس کی نرم انگلیوں میں مسیحائی کی تاثیر تھی. مجھے ایسا لگا کہ میرا درد کھینچ کر نکل رہا ہو. وہ گھٹنے ٹیک کر بستر کے پاس بیٹھی تھی.
مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا، اس لیے چاہنے کے باوجود میں اسے بس کرنے کو نہ کہہ سکا۔ اس نے خود ہی کچھ دیر بعد پوچھا، آپ کیسا فیل کر رہے ہیں؟ بہت اچھا، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں ابھی لیٹر ہے، اس سے زیادہ فائدہ ہوگا، میں گرم پانی کی بوتل لاتی ہوں، اس کی سکائی سے درد جلد ختم ہو جائے گا۔ میں ایک بار پھر لیٹ گیا۔ وہ ربر بوتل میں گرم پانی بھر کر لائی اور اسے میری کمر پر رکھ کر اوپر کوشن رکھ دیا۔ وہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں تو سوچ رہی تھی کہ اب آپ سے دوستانہ مقابلہ کر کے براہ راست سیکھوں گی، مگر آپ کو تو چوٹ لگی ہے۔ کوئی بات نہیں، تم اپنی مشقیں جاری رکھو، میں 1-2 دن میں ٹھیک ہوتی تمہاری تربیت شروع کر دوں گا۔ میں نے اسے تسلی دی، لیکن بانو ایک بات یاد رکھو، صرف دفاعی سب کچھ نہیں ہوتا، آدمی کو حملہ بھی کرنا آنا چاہیے۔ دوسرے کو تکلیف پہنچانا اور ضرورت پڑنے پر قتل کرنا آسان کام نہیں ہے، اس میں آدمی کو بڑا دل گردہ چاہیے ہوتا ہے، مگر بعض اوقات ایسا کرنا پڑتا ہے۔ قتل بھی؟ اگر تمہاری عزت پر بنا ہے تو کیا تم قتل نہیں کرو گی؟ تمہارے پاس بچنے کا اور کیا راستہ ہوگا؟ اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ میں ایسا نہیں کر سکتی، تمہیں یہی کرنا ہوگا۔ دیکھو، جسمانی مضبوطی اور سیلف ڈیفense بھی اہم ہے، بالکل کسی جدید پستول یا رائفل کی طرح، لیکن جب تک آپ اسے استعمال کرنے کی ہمت اور حوصلہ نہیں کرو گی یہ بیکار ہوں گے۔ دفاع لا حاصل ہے۔ فرض کرو کوئی تم پر حاوی ہونا چاہتا ہے اور تم صرف دفاع کرتی رہو گی تو اس سے کچھ نہیں ہوگا، تم جارے کو موقع دو گی کہ وہ مسلسل جارحیت کرتا رہے۔ اسے روکنے کا بہترین طریقہ یہ کہ اسے مار دیا جائے یا پھر اسے ناکارہ کر دیا جائے۔ میں سب کیسے کروں گی؟ سب سے پہلے تو خود کو ذہنی طور پر تیار کرو، اس کے بعد کا مرحلہ آسان ہے۔ تمہاری کمزوری کیا ہے؟ تم ایک نازک لڑکی ہو، لیکن ساتھ ہی یہی چیز تمہاری طاقت بھی ہے۔ ایک مرد اس سے آسانی سے دھوکہ کھا جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ عورت اس پر مہلک وار نہیں کر سکے گی، اور جب وہ اس پر وار کرتی ہے تو مرد اپنا دفاع کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ بانو کا تذبذب دور ہو گیا۔ اس نے پہلی بار دلچسپی سے پوچھا، مہلک وار کیسے کرتے ہیں؟ میں سکائی کے بعد بہتر محسوس کر رہا تھا، اس لیے اٹھ گیا۔ آؤ بتاتا ہوں تمہیں۔ ہم دونوں آمنے سامنے ہیں۔ میں نے بانو کی گردن پر نرخرے اور پھر بائیں شانے سے نیچے دل سے ذرا اوپر اشارہ کیا۔ یہ ڈیتھ پوائنٹ ہے، اگر ان پر صحیح انداز اور قوت سے وار کیا جائے تو اچھا طاقتور مرد بھی موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے۔ اب دیکھو وار کیسے کرتے ہیں۔ وار ہمیشہ توازن اور طاقت کا نام ہے۔ انسان بنیادی طور پر کمزور جسم کا مالک ہے، اس لیے اسے جارحیت کرتے ہوئے ہمیشہ اپنے جسم کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ اسے نقصان نہ ہو اور وار بھی مؤثر ہو۔ میں اسے سکھانے لگا۔ میں عمل کے ساتھ زبانی بھی بانو کو سمجھا رہا تھا۔ لیکچر کے بعد میں نے اسے پریکٹس کے ذریعے سمجھایا۔ 1 گھنٹے میں وہ خاصی حد تک سمجھ گئی۔ پین سے پنچنگ بیگ پر دونوں مقامات کا اسکیچ بنا کر میں نے بانو سے کہا کہ وہ اس پر مشق کرے۔ کھڑے رہنے سے چوٹ والی جگہ درد ہونے لگا تھا، مگر یہ بہت زیادہ نہیں تھا۔ بہرحال میں نے اس دن ورزش کے بجائے آرام کرتے ہوئے ٹی وی کے سامنے وقت گزارا۔ میری جگہ بانو نے ایکسرسائز اور میری بتائی ہوئی مشقیں کی۔ وہ کچھ زیادہ فکر مند ہو گئی تھی اور میرے خیال میں یہ بہتر تھا۔ وہ جتنی جلدی سیکھتی اتنی اپنے دفاع کے قابل ہوتی، یہ اس کے لیے اچھا تھا۔ بانو نے ایکسرسائز کے لیے اوشا سے اپنے لیے ڈھیلا ڈھالا لباس منگوا لیا تھا۔ اس میں وہ آرام سے سب کرتی تھی اور اسے خدشہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ جسم نمایاں ہوگا۔ مجھے اس کی احتیاطیں اچھی لگی تھی۔ اتنے دن سے میرے ساتھ رہنے کے باوجود وہ نہ تو ایک حد سے زیادہ بے تکلف ہوئی تھی، بلکہ اس کا انداز ادب آمیز سنجیدہ ہی ہوتا تھا۔ دوسرا، وہ اوڑھنے چھپنے کا پورا خیال رکھتی تھی، بلا ضرورت میرے کمرے میں نہیں آتی تھی اور نہ بلا وجہ بیٹھتی تھی۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ مجھے ملنے والی دوسری تمام خواتین اور لڑکیوں سے مختلف تھی۔ اس دن اس نے اتنی ایکسرسائز اور مشق کی کہ پسینے پسینے ہو گئی۔ اس کا سانس بے قابو ہو رہا تھا۔ میں نے اسے روک دیا۔ وہ اپنے کمرے میں گئی تھی کہ منشی آ گیا۔ آپ کو بڑے کنور جی یاد کر رہے ہیں؟ میں تو سمجھا تھا کہ وہ میرا مقابلہ دیکھنے کے لیے آئیں گے۔ انہوں نے اسی سلسلے میں بلایا ہے۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے راج کنور سے سلسلے میں کوئی بات کی ہوگی۔ منشی چونکا۔ آپ نے کیسے اندازہ لگایا؟ کیونکہ راج کنور اور اس کے چیلوں نے کوئی حربہ استعمال نہیں کیا، اگرچہ چالاکی سے کام لے کر لاٹھیوں سے مقابلہ کرایا تھا۔ منشی پھر چونکا۔ لاٹھیوں سے؟ اس نے تشویش سے کہا، نائک بنوٹ کا ماہر ہے۔ وہ ماہر ہے تو اس کا یہ حال ہے، آپ نے تو اسے دیکھ ہی لیا ہوگا۔ شہباز جی، آپ بڑے ماہر آدمی ہیں، اس لیے اس کا یہ حال ہوا ہے، ورنہ وہ 3-4 سے اکیلے ہی لڑ پڑتا ہے اور کوئی اسے چھو بھی نہیں سکتا۔ یہ 3-4 بیچارے ملازم ہی ہوں گے، کبھی اس نے آزادانہ مقابلہ کیا ہے؟ مجھ جیسے سے واسطہ پڑا اس کا؟ نہیں، مقابلہ کرتے تو نہیں دیکھا۔ تب اس سے کہیں کہ اس فن کا نام بدنام نہ کرے۔ بڑا کنور اپنے کمرے میں پردہ نشین موجود تھا۔ اس دن صرف منشی اندر آیا، گارڈ باہر رہ گیا۔ آداب تسلیمات کے بعد اس نے دھیمے لہجے میں کہا، شہباز، یہ تم کیا کرتے پھر رہے ہو؟ تم نے پہلے نائک کو چیلنج کیا اور اب رامن کو للکارا ہے۔ میں دم بخود رہ گیا۔ میں نے؟ ارے جناب، یہ آپ کے بھائی کا کام ہے، وہی چاہتا تھا کہ میں نائک سے لڑوں اور اس بہانے میرا بھرکس نکلوا سکے وہ، لیکن اس کی خواہش پوری نہ ہوئی، الٹا نائک کا بھرکس نکل گیا۔ بڑا کنور چوکا۔ اس نے بے یقینی سے کہا، تو تم نے اس کو چیلنج نہیں کیا؟ صرف اسے ہی نہیں بلکہ میں نے رامن کو بھی نہیں للکارا ہے۔ مجھے قطعی شوق نہیں ہے لوگوں سے بلا وجہ لڑتے پھروں۔ اگر تم نے چیلنج نہیں کیا تو پھر مقابلے پر کیوں گئے؟ تم انکار کر دیتے تو کوئی تمہیں مجبور نہیں کر سکتا تھا۔
معذرت کے ساتھ میں بھلا انکار کیسے کر سکتا ہوں جبکہ میں آپ بھائیوں کا مشترکہ قیدی ہوں؟ دوسرے یہ میری عزت نفس کے خلاف ہوتا۔ اگر تم قیدی ہو بھی تو صرف میرے ہو۔ ایک بار پھر معذرت کے ساتھ، اگر آپ کا قیدی ہوں تو راج کنور کس طرح مجھے طلب کر رہا ہے اور گارڈ اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے مجھے اس کے پاس کیوں لے کر گئے؟ میرا لہجہ چپتا ہوا ہو گیا۔ بڑا کنور شاید صورتحال سے بے خبر تھا۔ میرا اندازہ درست تھا، سارا انتظام راج کنور کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے کچھ دیر بعد کہا، اب ایسا نہیں ہوگا۔ میں نے آہستہ سے کہا، میں آپ سے اکیلے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میری بات پر منشی نے برا سا منہ بنایا، مگر اس وقت اس کا منہ کھلا رہ گیا جب بڑے کنور نے اسے وہاں سے جانے کا حکم دیا۔ اسے شاید توقع نہیں تھی کہ اس کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ جب اس نے کچھ دیر حرکت نہیں کی تو بڑے کنور نے کسی قدر تیز لہجے میں کہا، سنا نہیں تم نے؟ جی سن لیا کنور جی، لیکن کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ آپ اس کے ساتھ یہاں اکیلے؟ وہ گھگھیا کر بولا، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے، اب تم جا سکتے ہو۔ اس بار منشی کو حکم کی تعمیل کرنا پڑی، اور جب وہ باہر جا رہا تھا تو اس کی آنکھوں میں مجھے راج کنور اور نائک جیسی نفرت دکھائی دی۔ اس کا بس چلتا تو اپنی اس بے عزتی پر وہ مجھے قتل کر دیتا۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا میں بڑے کنور کے پاس آیا۔ آپ یہ مت سمجھیے گا کہ میں آپ کو بہکانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن گزشتہ 3 ہفتے میں جو دیکھا ہے اس سے میرے ذہن میں ایک خیال جڑ پکڑ چکا ہے۔ کیسا خیال؟ میں اپنا خیال بتاتا ہوں، لیکن پہلے مجھے اپنے کچھ سوالوں کے جواب چاہیے۔ اگر آپ انکار کرتے ہیں تو میں اپنا خیال خود تک محدود رکھوں گا۔ پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ پہلی بات تو یہ کہ سندھو کے بعد دوسرا ماہر آدمی کہاں سے آیا؟ اسے نائک تلاش کر کے لایا ہے۔ دوسری بات، کیا اس نے بھی علاج کے لیے میرے خون کا مطالبہ کیا تھا؟ ظاہر ہے، ورنہ تم یہاں کیوں ہوتے؟ میاں ممتاز سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ ہم دونوں لندن میں ایک ہی اسکول میں زیر تعلیم تھے، وہی میری اس سے دوستی ہوئی تھی۔ پھر جب مجھے سانپ نے کاٹا اور میری تعلیم کا سلسلہ منقطع ہو گیا تو میاں ممتاز سے دوستی بھی ختم ہو گئی۔ چند سال پہلے وہ اچانک ہی مجھ سے ملنے یہاں آیا تھا۔ دراصل وہ مجھ سے ملنے نہیں آیا تھا، وہ یہاں پائے جانے والے ہیروں کے چکر میں آیا تھا۔ وہ نہ ترشیدہ ہیرے خرید کر انہیں باہر سے ترشوانا چاہتا تھا، کیونکہ یہاں کے سارے ہیرے بلاخر ہمارے پاس آتے تھے اور ہم آگے سپلائی کرتے تھے، اس لیے ممتاز ایک کاروباری لنک بن گیا تھا۔ میں ان جوابات پر آپ کا شکر گزار ہوں۔ بس ایک آخری سوال، آپ کے علاج کی دوا تیار کرنے کے لیے میرا کتنا خون درکار ہوگا؟ اس آدمی کا کہنا ہے کہ 1 من خون چاہیے ہوگا، اس میں اتنی دوا تیار ہو جائے گی جو میرے علاج کے لیے کافی ہوگی۔ علاج کے لیے 1 من خون درکار تھا، جبکہ میرا اب تک کوئی 7 لیٹر خون حاصل کیا گیا تھا۔ مجھے صحیح سے نہیں معلوم کہ لیٹر خون کا وزن کتنا ہوتا ہے اور 1 کلو گرام میں کتنا ہوتا ہے اور سیر میں کتنا آتا ہے، مگر میرا اندازہ تھا کہ وزن کے لحاظ سے یہ 8 سیر بھی نہیں ہوگا، یعنی درکار خون کا صرف 20% ملا تھا اور باقی خون حاصل کرنے میں 7 سے 8 مہینے لگ سکتے تھے۔ لیکن پہلے میاں ممتاز کی تحویل میں میرا خون زیادہ لیا گیا تھا اور یہ سوچے بغیر کہ اس کا مجھ پر کیا اثر ہوگا۔ پھر یہاں راج کنور کھل کر سامنے آ گیا۔ اس نے بغیر پرواہ کیے کہ میں اس کے بھائی کے لیے کتنا اہم ہوں مجھے ایک بچکانہ مقابلے میں نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے محفوظ رکھا، الٹا اس کا دست ناراست اس وقت لمبا پڑا تھا۔ میں نے مناسب الفاظ میں اور محتاط لہجے میں بڑے کنور کو یہ ساری رودات کہہ سنائی۔ جناب، مجھے نہیں لگ رہا کہ میرے ساتھ کیے جانے والا سلوک آپ کے حق میں ہے۔ اگر مجھے نقصان ہوا، میں مر گیا یا خون دینے کے قابل ہی نہ رہا تو یہ اصل میں آپ کا نقصان ہوگا۔ بڑا کنور خاموشی سے سن رہا تھا۔ وہ بہت ٹھنڈے مزاج کا آدمی تھا اور اس کے لہجے میں شاذی جذباتیت کی آمیزش محسوس ہوتی تھی۔ اس وقت بھی جب وہ بولا تو اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ ٹھیک ہے، میں اس بات پر غور کروں گا، تم بے فکر رہو، اب تمہیں کوئی نہیں چھیڑے گا اور نہ ہی تمہاری مرضی کے خلاف کچھ کیا جائے گا۔ مگر میں اس کی یقین دہانی سے زیادہ مطمئن نہیں تھا، اس سے پہلے بھی وہ اس قسم کی کئی یقین دہانیاں کرا چکا تھا۔ میں نے سر ہلا دیا، لیکن اگر اس کے برعکس ہوا تو میں خون دینے کے معاملے میں اپنا تعاون واپس لینے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ ایک بات اور، آپ نے بانو کے بارے میں کہا تھا کہ آپ اسے واپس بھیج دیں گے کچھ عرصے کے بعد، مگر اب اس بات کو 20 دن ہو چکے ہیں۔ مسئلہ حل نہیں ہوا ہے۔ دراصل اس موقع پر میاں ممتاز سے تعلقات خراب نہیں کیے جا سکتے۔ اگر وہ واپس گئی تو معاملہ بگڑ جائے گا۔ تمہیں اور بانو کو صبر سے کام لینا ہوگا۔ آپ کے بھائی کے عزائم بانو کے بارے میں ٹھیک نہیں ہے، وہ اس حوالے سے مجھے براہ راست دھمکی دے چکا ہے۔ میں نے کہا نا، تم چنتا نہ کرو، تمہاری اور بانو کی پوری سرکشا کی جائے گی۔ اس کا لہجہ ناخوشگوار ہو گیا۔ میں دیکھ نہیں سکا کہ اس نے کیا کیا تھا، لیکن دروازہ کھلا اور منشی جی اندر آئے۔ ظاہر ہے وہ بنا اجازت اندر نہیں آ سکتا تھا۔ اس نے انہیں کو اشارہ کیا، تبھی وہ اندر آئے تھے۔ بڑے کنور نے کہا، شہباز ملک ان کے کمرے میں پہنچا دو۔ منشی نے راستے میں کہا، آپ نے میری بے عزتی کر کے اچھا نہیں کیا شہباز جی۔ میں نے؟ آپ کو بڑے کنور نے کمرے سے جانے کا حکم دیا تھا اور میرا خیال ہے وہ اس کا حق رکھتے ہیں، کیونکہ وہ بہرحال مالک ہیں آپ کے۔ مالک کے حکم میں عزت بے عزتی نہیں ہوتی ہے جناب۔ منشی دانت پیس کر رہ گیا۔ میں نے اسے آئینہ دکھایا تھا، وہ چالاک آدمی تھا۔ اس نے جاننے کی کوشش نہیں کی کہ اسے نکال کر میں نے بڑے کنور سے کیا بات کی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ میں اسے نہیں بتاؤں گا۔ راستے میں مجھے خیال آیا
کہ میں نے اس سپیرے کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تھی جو سندھو کی جگہ بڑے کنور جی کا علاج کرنے آیا تھا، اور اس بدبخت نے میرے ایک من خون کی فرمائش کی تھی، جیسے خون نہ ہو پانی ہو۔ منشی نے پلٹ کر اس کا جواب نہیں دیا تھا اور بڑے کنور سے میں کہنا بھول گیا تھا۔ میں نے منشی کو یاد دلایا تو وہ خرایا، بھول جاؤ، اس سے تمہاری ملاقات نہیں ہو سکتی۔ کیا اس لیے کہ میں اس کی حقیقت نہ سمجھ جاؤں کہ وہ بڑے کنور جی کا علاج بھی کر سکتا یا نہیں؟ میں نے کہا اور منشی کے تاثرات دیکھے بغیر کمرے میں داخل ہو گیا۔ بانو اپنے کمرے میں تھی۔ میں نے بتایا کہ وہ بلا ضرورت میرے کمرے میں نہیں آتی تھی۔ شام کے 7 بج رہے تھے۔ میں آ کر لیٹ گیا تھا۔ چوٹ والی جگہ بچا رہا تھا کیونکہ وہ بستر پر لگتی تو ٹیس سے اٹھتی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے بلند آواز سے کہا، آ جاؤ۔ آنے والی اوشا تھی۔ میں چونکا کیونکہ وہ خادماؤں والے لباس کے بجائے اپنے ماضی کے حلیے میں تھی، یعنی اس نے وہ سادہ ریشمی ساڑی باندھی ہوئی تھی اور اس کے نیچے کچھ بھی نہیں تھا، یعنی اس کا یہ انداز زیادہ ہوش ربا تھا، لیکن یہ یہاں کا لباس نہیں تھا۔ میں اٹھ بیٹھا۔ خیریت؟ آج تم اپنے پرانے حلیے میں کیوں دکھائی دے رہی ہو؟ تمہیں پسند جو ہے رے، اس نے مسکرا کر کہا۔ اس کا لہجہ اور بولنے کا انداز بھی پرانا ہو گیا تھا۔ میری پسند کہاں سے آ گئی؟ یہ تو تمہارے بچپن کا پہناوا ہے۔ ہاں، پر ہمیں معلوم ہے کہ تجھے پسند ہے۔ ٹھیک ہے بابا، مجھے پسند ہے، لیکن آگے بھی تو کہو۔ وہ میرے پاس آئی اور بیڈ کے پاس قالین پر بیٹھ گئی۔ اس کا ہاتھ گرم ہو رہا تھا۔ تمہیں بخار ہے؟ نہیں رے، میرا بدن اسی طرح گرم رہتا ہے۔ تو جانتا ہے کہ میں سپیرے کی بیٹی ہوں، بچپن سے سانپوں کے ساتھ رہتی ہوں۔ اوشا، تم یہاں خوش ہو؟ ہاں، کیا برائی ہے؟ کھانے اور پہننے کو ملتا ہے، تھوڑا کام کرنا پڑتا ہے اور کوئی تنگ نہیں کرتا۔ تنگ سے کیا مراد ہے؟ وہی جو تیرے ذہن میں ہے۔ تو سمجھتا ہے نا ہم یہاں کنوروں کی رکھیل ہیں۔ اگر میں ایسا سمجھتا ہوں تو کیا غلط ہے؟ ہاں، غلط ہے۔ کوئی مرد میرے پاس نہیں آ سکتا سوائے تیرے۔ میں نے لاہور پڑھ کر اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ لگتا ہے تمہارے دماغ میں پھر پرانا کیڑا کل بلا رہا ہے۔ سچ کہہ رہی ہوں، باپو نے بھی کہا تھا کہ بس تو ہی میرا مرد بن سکتا ہے۔ مجھ میں ایسی کیا بات ہے؟ تو وش برداشت کر سکتا ہے۔ اوشا نے انکشاف کرنے والے انداز میں کہا۔ میں چونکا۔ کیا مطلب؟ میں زہر برداشت کر سکتا ہوں؟ کیا تم زہریلی ہو؟ اس نے سر ہلایا۔ بچپن میں ایک بار باپو کے سانپ نے مجھے ڈس لیا تھا۔ باپو نے مجھے بچا لیا، لیکن میرا جسم وش کا عادی ہو گیا۔ چند مہینے میں ایک بار مجھے سانپ نہ کاٹے تو میری حالت خراب ہونے لگتی تھی۔ تب باپو اپنے کسی ہلکے وش والے سانپ سے مجھے ڈسواتا تھا۔ جوان ہونے تک میں وش کنیا بن گئی تھی۔ میں دنگ رہ گیا۔ جس زمانے میں زندگی کا مقصد صرف پڑھنا ہوتا تھا، تب میں نے بے شمار ایسی کہانیاں پڑھی تھی جن میں وش کنیاؤں کا ذکر ہوتا تھا کہ انہیں بچپن سے زہر دے کر تیار کیا جاتا تھا اور جوان ہوتے ہی وہ اتنی زہریلی ہو جاتی تھی کہ کسی کو کاٹ لیں تو وہ مر جاتا تھا۔ اسی طرح ان سے جسمانی تعلق قائم کرنے والا مرد بھی مارا جاتا تھا۔ انہیں خاص طور سے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ میں اسے خیالی چیز سمجھتا تھا، مگر آج اوشا نے بتا دیا کہ سچ تھا۔ وہ اتنی زہریلی تھی کہ کوئی مرد اس کے پاس نہیں آ سکتا تھا۔ میرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا۔ میں نے پوچھا، تم نے مجھے پکڑا ہوا ہے، کیا اس سے بھی زہر میرے جسم میں جا سکتا ہے؟ ابھی تو صرف پکڑا ہے، پر کبھی تجھ سے سر سے پاؤں تک لپٹی بھی تھی، تب بھی تجھے کچھ نہیں ہوا تھا۔ یہ میری بات کا جواب نہیں ہے۔ میں نے کہا، ہاں، باپو کہتا تھا میں جسے چھوؤں اسے بھی وش پہنچے گا، پر بہت تھوڑا سا، وہ مرے گا نہیں۔ ہاں، میں جسے کاٹ لوں یا کوئی مرد میرے پاس آئے تو وہ بچے گا نہیں۔ میں نے جھرجھری لی اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے ہمیشہ بھٹکنے سے محفوظ رکھا۔ میں نے پوچھا، کنور جانتے کہ تم زہریلی ہو؟ اس نے سر ہلایا۔ جب یہ لوگ دوبارہ یہاں آئے اور ایک رات راج کنور نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا تو میں نے اسے بتا دیا کہ میں وش کرنے ہوں۔ وہ بہت ڈر گیا۔ پھر اس نے مجھے ڈاکٹر کو دکھایا۔ اس نے بتایا کہ میرے خون میں اتنا زہر ہے جتنا ایک بڑے ناک میں ہوتا ہے۔ مجھے خیال ہے کاش اوشا نے یہ بات راج کنور کو نہ بتائی ہوتی تو آج وہ اس دنیا میں نہ ہوتا، لیکن میں نے کچھ کہا نہیں۔ دوسروں کو بھی معلوم ہے، بڑے کنور اور کچھ اور لوگوں کو معلوم ہے۔ بڑے کنور نے مجھ سے بہت سے سوالات کیے تھے۔ اس طرح چھونے سے جو زہر سرایت کرے گا اس کا کیا اثر ہوگا؟ تجھ پر کچھ نہیں ہوگا، تو پہلے ہی وش والا ہے، تبھی تو تجھ پر ناگ دیوتا کا وش بھی بیکار رہا تھا۔ میں نے کبھی کو زہر استعمال نہیں کیا۔ میں نہیں جانتی، پر باپو کہہ رہا تھا کہ تو نے کچھ ایسا کھایا ہے جس سے تیرے خون میں وش کی سہارتا ہو گئی ہے۔ میرا خیال فوری طور پر ان دواؤں کی طرف گیا جو حکیم قادس نے مجھے استعمال کرائی تھی، لیکن اس دوران میں کئی بار میرے خون کا مکمل ٹیسٹ ہو چکا تھا۔ اگر اس میں زہر شامل ہوتا تو لازمی رپورٹ میں اس کی نشاندہی ہوتی۔ میں نے اوشا سے کہا، میرا نہیں خیال کیسا ہے۔ یہ بات میں نہیں جانتی، پر بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جسے ڈاکٹر نہیں جانتے۔ میں کب سے تیرے لیے تڑپ رہی ہوں۔ میں نے ہاتھ چھڑا لیا۔ تو جانتی ہے میں اس قسم کا آدمی نہیں ہوں۔ میں بنا دوں گی۔ اوشا، تم مجھے جانتی نہیں ہو اس لیے ایسا سمجھتے ہو کہ مجھے اپنا لوگی، لیکن یہ تمہاری بھول ہے۔ تم اچھی لڑکی اوشا، اپنے آپ کو اس طرح تماشا مت بناؤ۔ میں نے نرمی سے کہا، اگر میں سخت انداز اختیار کرتا اور اسے درشتگی سے جھٹک دیتا تو اس کا وہ اثر نہ ہوتا جو نرم لہجے کا ہوا۔ اوشا بری طرح رونے لگی۔ تب میں کیا کروں؟
تو نہیں جانتا، وشت نے مجھے کسی کے قابل ہی نہیں چھوڑا، اس نے مجھے اندر سے آگ بنا دیا ہے، میں اس آگ کو ٹھنڈا بھی نہیں کر سکتی۔ یہ کہتے ہوئے وہ قالین پر گر گئی اور اپنے زانوں پر جھکتے ہوئے سسک سسک کر رونے لگی۔ اس کی کمر پر سے بال ہٹ گئے تھے اور اس کی پشت دکھائی دے رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا یا کرتا، اچانک بانو کے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ باہر آئی۔ اوشا کو اس حال میں اور روتے دیکھ کر اس کا منہ کھلا رہ گیا۔ پھر اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ کہتا، وہ پلٹی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے دروازہ بہت آہستگی سے بند کیا۔ اوشا کو اس کے آنے یا جانے کا پتہ نہ چل سکا۔ مجھے اوشا پر ترس آنے لگا۔ قدرت نے اسے حسین بنایا تھا، مگر اس کے حسن اور سراپے کے ساتھ اسے زہریلا بھی بنا دیا تھا۔ میں نے بانو کے جانے کے بعد جھک کر اوشا کو شانوں سے تھام کر اٹھایا، پھر اس کو صوفے پر بٹھا کر پانی پیش کیا۔ اس نے ایک ہی سانس میں گلاس خالی کیا اور بولی، مجھے جگ دے دو۔ میں نے اسے جگ تھما دیا، وہ اسے بھی پی گئی۔ شاید اس کے اندر لگی آگ اتنی زیادہ تھی کہ اسے بجھانے کے لیے پانی بھی کم پڑ گیا تھا۔ جگ خالی کر کے اسے کچھ سکون ملا اور وہ گہرے سانس لینے لگی۔ پھر اس کا چہرہ نارمل ہو گیا۔ اس نے اچانک آگے جھکتے ہوئے میرے سینے سے لگتے ہوئے سرگوشی کی، شہباز تو خطرے میں ہے۔ پہلے میں کچھ اور سمجھا تھا کہ شاید اسے جذبات کا دوسرا دورہ پڑا ہے، لیکن اس کے جملے اور سہمے ہوئے انداز نے میری غلط فہمی دور کر دی۔ میرے کچھ کہنے سے پہلے اس نے پھر اسی انداز میں سرگوشی کی، آہستہ بول، یہاں ہونے والی بات سنی جاتی ہے۔ میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ مجھے تو یہ خیال ہی نہیں آیا تھا کہ ان کمروں میں مائک لگے ہوں گے۔ اوشا کے اس انداز نے میری چھٹی حص کو بھی جھنجھوڑ دیا۔ کمرے میں بات کرنا ٹھیک نہیں تھا، اب ایک ہی جگہ بچتی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے واش روم میں لے آیا۔ یہاں میں نے پہلے شاور کھول دیا اور پھر اوشا کے کان کے پاس آ کر پوچھا، تجھے کیسے پتا؟ میں نے راج جی سے سنا، وہ کسی سے کہہ رہا تھا۔ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ میں تیرے پاس آؤں اور تجھے لے جاؤں۔ میں تو کب سے تیرے لیے تڑپ رہی تھی۔ تم نے یہ نہیں سوچا کہ راج کنور کا مقصد مجھے مارنا ہوگا؟ مجھے معلوم تھا، پر یہ بھی پتا ہے تو مرے گا نہیں، باپو نے کہا تھا۔ باپو کا کہا آخری نہیں اوشا، سوچ اگر یہ غلط ہوا تو میں مر جاؤں گا۔ تو کیا مجھے مارنا چاہتی ہے؟ میرے قریب اس کا جسم کانپ اٹھا۔ نہیں رے، میں تو تجھ پر جان وار دوں۔ اوشا تو نے ٹھیک کہا، یہاں میری جان کو خطرہ ہے۔ راج کنور میرا دشمن بن گیا ہے، وہ ہر قیمت پر مجھے مارنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے تجھے بھیجا ہے۔ یہ بتا، اگر تو ناکام رہی تو وہ کیا کرے گا؟ پتہ نہیں، شاید سزا دے یا شاید مار دے۔ تو اتنے عرصے سے یہاں ہے، تجھے پتا ہوگا کہ باہر جانے کے راستے کہاں ہیں؟ پتا ہے، لیکن سب پر پہرے ہیں۔ اوشا مجھ سے ملتی رہنا، راج کنور کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ تم ناکام رہی ہو، لیکن ابھی باہر نکل کر میں کچھ ایسی باتیں کروں گا جن سے راج کنور سمجھے گا کہ میں تم سے متاثر ہوں۔ تب تم مجھ سے کہو گی کہ تم مجھ سے بار بار ملو گی، کبھی نہ کبھی تو کامیابی ہوگی۔ وہ خوش ہو گئی۔ تو نہ کہتا تب بھی میں یہی کہتی کہ میں تجھ سے بار بار ملنا چاہتی ہوں۔ ایک بات بتا، یہ ناری کون ہے؟ بانو کی بات کری ہو؟ ہاں، وہ مجھے اچھی نہیں لگتی۔ تمہیں اس سے جلنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم صرف کچھ وقت کے ساتھ ہی ہیں، پر وہ تو دن رات تیرے ساتھ ہے اور سندر بھی ہے۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہے جو تم سوچ رہی ہو۔ میں نے کہا اور ہم باہر آ گئے۔ میں نے کچھ ڈائلاگ کہے جن سے سننے والوں کو لگتا کہ میں بھی اوشا کے حسن سے متاثر تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ چلی گئی۔ مجھے بانو کا خیال آیا، جو اوشا کو میرے کمرے میں اور میرے بستر کے پاس ناگفتبہ حالت میں دیکھ چکی تھی۔ ہم دونوں اس وجہ سے شرمندہ ہوتے، مگر بانو سے زیادہ مجھے کنور نے فکر مند کر دیا تھا۔ اب وہ کھل کر میری دشمنی پر اتر آیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اسے بڑے کنور کی بھی پرواہ نہ ہو، شاید وہ اسے بھی دھوکہ دے رہا تھا، بلکہ مجھے تو وہ سپیرا بھی فراڈ لگ رہا تھا۔ میں نے صرف سنا تھا کہ اس کے علاج سے بڑے کنور کو فائدہ ہوا تھا، مگر بڑے کنور کی حالت بدستور پہلے جیسی ہی تھی۔ وہ اتنا ہی کمزور اور بیمار تھا جتنا میں نے اسے پہلے پایا تھا۔ سندھو کی بات اور تھی، اس نے کوشش کر کے بڑے کنور کی بیماری کا علاج دریافت کر لیا تھا۔ یہ ہر ایک کے بس کی بات نہ تھی۔ اگر راج کنور کو سازش کر رہا تھا تو لازمی بڑے کنور کے ساتھ اس کا نشانہ میں بھی ہوتا۔ وہ مجھے کسی صورت زندہ نہ چھوڑتا۔ نائک سے مقابلہ بھی اس کی کوشش تھی۔ وہ صرف بڑے کنور کی وجہ سے کھل کر کچھ کرنے سے رکا ہوا تھا، مگر راج کنور کی بیتابی بتا رہی تھی کہ اب وہ کھل کر سامنے آنے میں زیادہ دیر نہیں لگائے گا۔ اس کی بیتابی کی ایک وجہ شاید بانو بھی تھی، جسے وہ اپنے قبضے میں کرنا چاہتا تھا۔